اسرائیل نے 26 اکتوبر کی رات کو ایران میں تقریباً 3 شہروں کو ہٹ کیا۔ ان شہروں میں تہران، علام اور خوزستان شامل تھے۔ ان شہروں میں اسرائیلی فائٹر جیٹس جن میں امریکن F-35، F-17 اور F-16 شامل تھے، انہوں نے ایران کے تقریباً 3 شہروں میں 20 پلس ٹارگٹس کو ہٹ کیا اور میزائل برسائے۔ ان فائٹر جیٹس کے حملوں کو ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے روک لیا، لیکن ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرح افیکٹو تو نہیں ہے، لیکن اس نے کافی حد تک اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دیا اور F-35، F-16، F-17 کی طرف سے برسائے گئے میزائل کو ایران کی ریسورسز کو نقصان ہونے سے بچایا۔ تاہم اس میں جانی نقصان بھی ہوا، جس میں ایران کے 2 فوجی مارے گئے۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے اسرائیلی فائٹر جیٹس ایران کی فضائی حدود میں شامل ہوئے۔ انہوں نے ایئر اسٹرائک کیا۔ اسرائیل کا ایران پر یہ ایئر اسٹرائک تقریباً 5 گھنٹوں تک جاری رہا۔ یہ ایئر اسٹرائک تقریباً 3 ویوز پر مشتمل تھا، 3 لیئرز پر مشتمل تھا۔ پہلی لیئر ایران پر تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد یہ فائٹر جیٹس ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو متاثر کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹم کی کوئک سٹڈی بھی کر لی۔ پھر اس کے بعد 6 بجے سے پہلے یعنی 5 کے قریب اسرائیلی فائٹر جیٹس نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ صبح کے تقریباً 6 بجے اسرائیلی افیشلز اور اسرائیل کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی کہ ہم نے ایران کی طرف سے کیے گئے 1 اکتوبر والے حملے کا 26 اکتوبر 2024 کو جواب دے دیا اور ہم نے بدلہ لے لیا۔ یہ انہوں نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایران کی فوجی تنصیبات اور فوجی ایئر سٹرائکس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اسرائیلی فائٹر جیٹس نے تباہ تو کیا، لیکن اسرائیلی فائٹر جیٹس کا مقابلہ بھی اسی ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کیا۔ اس کو تباہ کرنے سے پہلے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیلی فائٹر جیٹس کی جانب سے برسائے گئے میزائل کا مکمل طور پر مقابلہ کیا اور ہوا میں ہی ان کے میزائل کو ڈسٹرائے کیا۔ ایرانی ریسورسز کو تقریباً نہ ہونے کے برابر نقصان ہوا۔ یہ ایک ملٹری کنٹرول اٹیک تھا، نہ ہی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، صرف ملٹری بیسز اور ڈیفنس بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 شہروں تہران، علام اور خوزستان میں تقریباً 20 پلس ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا۔ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد اسرائیل کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی کہ اگر ایران نے اس کا بدلہ دیا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، کیونکہ اسرائیلی فائٹر جیٹس نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ اب اسرائیل ایران کو مکمل طور پر نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا اگر ایران نے دوبارہ اسرائیل پر حملہ کیا، اٹیک کیا یا کسی بھی طرح اٹیک کیا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا اور اسرائیل دوبارہ ایسا اٹیک کرے گا جسے ایران برداشت نہیں کر سکے گا۔ فائٹر جیٹس کے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی اگر وہ دوبارہ حملہ کرے گا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، کیونکہ اگر کسی ملک کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہی نہ ہو تو وہ ہوا سے آنے والے میزائل کو کیسے روکے گا؟ وہ تمام ریسورسز کو وہ میزائل نقصان پہنچائیں گے، اس کی شہری آبادی کو نقصان ہوگا، اس لیے ایران اب دوبارہ حملہ نہ کرے۔ دوستوں 14 اپریل 2024 کو جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا وہ ایک پری پلان اٹیک تھا، یعنی ایک ایسا حملہ جس سے اسرائیل کو نقصان بھی نہ ہو اور ایران کا پتہ بھی چل جائے کہ وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، حملہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لہٰذا اسرائیل دوبارہ حملہ نہ کرے۔ یہ اس لیے حملہ ایران نے اسرائیل پر کیا تھا کہ اس حملے کے کچھ ہفتے پہلے، اس اٹیک کے کچھ ہفتے پہلے اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے کو ایک ٹارگٹ میں اڑا دیا تھا، ڈسٹرائے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے 14 اپریل کو ایران نے اپنا بدلہ لیا اور شام میں سفارت خانے کو تباہ کرنے کی وجہ سے 14 اپریل کو اسرائیل پر اٹیک کیا۔ یہ ایک پری پلان اٹیک تھا کہ اسرائیل کو کوئی نقصان بھی نہ ہو اور اسے پتہ بھی چل جائے کہ ایران بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، لہٰذا اسرائیل سنبھل جائے۔ 14 اپریل والے حملے کی خبر ایران نے قطر اور سوئٹزرلینڈ کی وجہ سے امریکہ تک پہنچائی، پھر امریکہ تو اسرائیل کو یہ خبر لازمی پہنچائے گا، جس کی وجہ سے اسرائیل نے یہ تیاری کر لی تھی، اپنے اس حملے سے نپٹنے کے لیے تیاری کر لی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس حملے سے نہیں نپٹ پایا۔ اسے امریکہ، جرمنی، UK کی مدد کی پھر بھی ضرورت پڑ گئی اور اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے میزائلوں کے خلاف کچھ نہیں کر پایا۔ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم پری پلان اٹیک کو بھی نہیں روک پایا اور کچھ نہیں کر سکا۔ اس کو تھوڑا بہت نقصان ہوا، اس کی ریسورسز کو تھوڑا بہت نقصان ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران پری پلان اٹیک کیوں کرتا ہے اور یہ پری پلان اٹیک ہوتا کیا ہے؟ پری پلان اٹیک ایک ایسا اٹیک ہوتا ہے کہ دشمن کو پتہ بھی چل جائے کہ ہم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں اور دشمن کو کوئی خاصا نقصان بھی نہ ہو۔ ایران اسرائیل پر پری پلان اٹیک اس لیے کرتا ہے کہ وہ ایک کھلی جنگ نہیں چاہتا، وہ ایک ایسی جنگ نہیں چاہتا جس کی وجہ سے دونوں جانب کے شہری مارے جائیں، دونوں جانب کی آرمیز آپس میں جنگ کریں، ایک بہت بڑی وار ہو، مڈل ایسٹ کی اکانومیز ڈسٹرائے ہو جائیں، اس لیے وہ ایران پری پلان اٹیک کرتا ہے، وہ ایک کھلی جنگ نہیں چاہتا۔ اور دوسری طرف اسرائیل ایک کھلی جنگ چاہتا ہے کہ ایران کو اس جنگ میں گھسیٹتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ جنگ ہو گئی، کھلی جنگ ہو گئی تو اس کی مدد کے لیے امریکہ، جرمنی، UK آ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایران اس لیے کھلی جنگ نہیں چاہتا کہ اس کو پتہ ہے اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو اسے اپنا ڈیفنس اور اوفنس خود ہی کرنا پڑے گا۔ رشیا، چائنا اور یہ بڑی طاقتیں اس کی مدد کے لیے نہیں آنے والی، اسے یہ جنگ اکیلے ہی لڑنی پڑے گی، لہٰذا وہ پری پلان اٹیک کرتا ہے، ایک کھلی جنگ نہیں چاہتا۔ دوسری طرف اسرائیل
लॉबिंग करके अमेरिका में अपने प्रो इजरायली कैंडिडेट्स को इलेक्शन जितवा देता है, जिसकी वजह से वो फंडिंग करते हैं। इजरायली लॉबीज एजेंसी फंडिंग करके अमेरिका में इलेक्शन जितवाती हैं और वो कैंडिडेट जब हुकूमत में आते हैं तो इसराइल की मदद के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर फंड करते हैं। लिहाजा यूके, जर्मनी, अमेरिका को इसराइल की मदद करनी ही पड़ेगी। अब इसराइल ने ये 26 अक्टूबर 2024 का हमला एटमी तनसीबात पर इसलिए नहीं किया है, खुली जंग इसलिए नहीं छड़ी कि जो मदद अमेरिका से वो उसको इस खुली जंग को करने के लिए चाहिए थी वो अभी डिले है। अमेरिका में इलेक्शंस हैं, 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में इलेक्शंस है, लिहाजा ये मदद उसको अभी नहीं मिल सकती। लिहाजा उसने ये अटैक कर दिया, अपना बदला ले लिया और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया कि दोबारा ईरान इसराइल पर हमला करने की गलती ना करे। इन दोनों मुल्कों ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फ्लिक्ट जंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इसराइल ने जो ईरान पर अटैक किया है उसमें तकरीबन 2 फौजी मारे गए हैं। ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन इसराइल ने 26 अक्टूबर को जो ईरान पर हमला किया है उसमें ईरान के तकरीबन 2 फौजी, 2 मिलिट्री ऑफिशियल्स मारे गए हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर हमला किया हो या दूसरे ने पहले पर हमला किया हो, उसकी रिसोर्सेज को कोई नुकसान हुआ हो। लिहाजा अलबत्ता अटैक तो आखिर अटैक ही होता है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है, लेकिन ये प्री प्लान अटैक था, एक कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब क्या होगा आगे कि ईरान इसराइल पर दोबारा अटैक करेगा या नहीं करेगा, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। लिहाजा ऐसी वीडियोस देखने के लिए, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।